میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب آدمی کے کسی گناہ کی پاداش میں اس پر سزا کے طور پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس آدمی کی عقل ماری جاتی ہے۔ عقل ان معنوں میں ماری جاتی ہے کہ قدرت اس سے اس کی قوت فیصلہ چھین لیتی ہے۔ وہ یہ کروں یا نہ کروں کے چکر میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مرتبان کھولوں یا نہ کھولوں۔ آدمی خطا کار ہے، اس سے زندگی میں خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اس کی بعض خطائیں، بعض گناہ اللہ غفور و رحیم معاف فرما دیتا ہے، لیکن بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سزا انسان کو ضرور بھگتنی پڑتی ہے۔ مجھے بھی قدرت کی طرف سے میرے کسی ایسے ہی گناہ کی سزا ملنے والی تھی۔ میں آسیبی قلعے کی چھروکے والی کوٹھڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مرتبان کو کھولوں کہ نہ کھولوں۔ جب میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا تو میں نے کوٹھڑی کی دیوار کے ساتھ سر لگا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ سر بستہ رازوں کو بے نقاب کرنے کا شوق کہتا تھا کہ ابھی مرتبان کو کھول کر دیکھوں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ دل کے اندر سے بڑی دھیمی سی آواز آتی ہے کہ اسے مت کھولنا، اسے وہیں چھوڑ آؤ جہاں سے اسے اٹھا کر لائے ہو۔ اسی تذب ذب میں مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ پھر میں عالم خواب میں پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک تاریک غار میں سے گزر رہا ہوں۔ میں زمین پر چل نہیں رہا، میرے پاؤں زمین سے اوپر اٹھے ہوئے ہیں اور میں ہوا میں پرواز کرتا جا رہا ہوں۔ غار میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پھر اچانک مجھے کسی عورت کی سسکیاں بھر کر رونے کی آواز آتی ہے۔ میں اپنے آپ اس آواز کی طرف مڑا چلا جاتا ہوں۔ یہ آواز غار کے اندر بنی ہوئی کوٹھڑی میں سے آ رہی ہے۔ کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر دیکھتا ہوں کہ اندر فرش کے درمیان ایک گول کنواں ہے۔ عورت کے رونے کی آواز کنویں کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں کنویں کی منڈیر پر سے کنویں میں جھانکتا ہوں۔ کنویں کی تہہ میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ عورت کے رونے اور سسکیاں بھرنے کی آواز شعلوں میں سے آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، میں جل رہی ہوں، میں جل رہی ہوں۔ میں عالم میں خواب میں ہی عورت کو کہتا ہوں کہ میں تمہیں کیسے باہر نکالوں؟ عورت روتے ہوئے کہتی ہے، کنویں کا ڈھکن کھول دو، مجھے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھتا ہوں۔ یقین نہیں آتا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں وہ مرتبان میں قید عورت کی روح تو نہیں تھی جو بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے کنویں سے باہر نکالو۔ میرا حقیقت پسند ذہن اس خواب کو سچ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اچانک اسی عورت کی آواز ایک بار پھر سنائی دیتی ہے۔ وہ سسکیاں بھر کر کہہ رہی تھی، مجھے باہر نکالو، مجھے آگ سے باہر نکالو۔ میں نے محسوس کیا کہ آواز مرتبان میں سے ہی آ رہی تھی۔ چونکہ میں بدروحوں کا قائل نہیں تھا، اس لیے میں نے اس عورت کی آواز پر کوئی توجہ نہ دی اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مرتبان کے اندر سے عورت کی درد بھری آواز تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ رہی تھی۔ آخر میرا شوق تجسس میری عقل پر غالب آ گیا اور میں نے مرتبان کے پیچدار ڈھکن کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیا۔ ڈھکن کو کھولتے دیکھ کر عورت کی آواز اب نہیں آ رہی تھی۔ میں نے مرتبان کا ڈھکن کھول دیا۔ ڈھکن کے کھلتے ہی ایک ایسی بھیانک چیخ کی آواز بلند ہوئی کہ جس سے جنگل کی فضا دیر تک گونجتی رہی۔ میں نے ڈر کر مرتبان کو ہاتھوں سے چھوڑ دیا تھا۔ مرتبان اندھیرے میں سے مجھ سے 3-4 فٹ کے فاصلے پر فرش پر ٹیڑھا ہو کر پڑا ہوا تھا۔ اس میں سے سفید دھوئیں کی لکیریں سی نکل رہی تھیں۔ میں بندوق تھام کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہی بھیانک چیخ ایک بار پھر بلند ہوئی۔ میں باہر کو بھاگنے لگا تو اچانک مرتبان میں سے نکلتے ہوئے دھوئیں نے ایک زندہ عورت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ عورت وہی تھی جسے میری آنکھوں کے سامنے تخت پر لٹا کر قتل کر دیا گیا تھا۔
اس کے سر پر سفید ہیروں کا تاج تھا، گلے میں سفید موتیوں کی مالا تھی، بال کھلے تھے، وہ گلابی رنگ کی ریشمی ساڑی میں ملبوس تھی۔ میرے دل پر ایک خوف سا طاری ہو گیا تھا۔ انسانی چیخ کی بھیانک آواز نے میرے اعصاب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اوپر سے ایک مردہ عورت زندہ ہو کر مرتبان سے نکل کر میرے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے بولنا چاہا لیکن خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اب بیک وقت کئی انسانوں کی چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔ یہ آوازیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ہماری کوٹھڑی کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ پھر اچانک کوٹھڑی کے جھروکے میں سے آگ کا ایک شعلہ سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا اندر کی جانب لپکا۔ عورت نے میری کلائی پکڑی اور مجھے کھینچتی ہوئی کوٹھڑی کے دروازے میں سے باہر نکل گئی۔ قلعے کے دالان میں اندھیرا تھا۔ عورت مجھے کھینچتی ہوئی قلعے کے بڑے دروازے کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ چیخوں کی آوازیں زیادہ خوفناک ہو گئی تھیں اور وہ ہمارے پیچھے آ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے قلعے کے بھوت ہمیں ہلاک کرنے کے لیے ہماری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے آگ کے شعلے تھے، ہر شعلے کی شکل سانپ کی طرح تھی اور یہ آگ کے سانپ لہراتے پھنکارتے ہمارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ کسی بھی لمحے ہم دونوں کو جلا کر بھسم کر سکتے تھے۔ جب آگ کے ایک شعلہ نما سانپ نے میرے جسم کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہا تو عورت نے مجھے زور سے اپنی طرف کھینچ لیا، اور پھر ایسا ہوا کہ مجھے نہیں معلوم کس طرح سے میرے پاؤں اپنے آپ زمین سے 2-3 فٹ بلند ہو گئے اور میں اس ماورائی عورت کے ساتھ فضا میں پرواز کرتا ہوا تیزی سے قلعے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ جنگل میں رات کے پچھلے پہر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ عورت میری کلائی تھامے مجھے اپنے ساتھ لے کر درختوں کے درمیان سے اتنی تیزی سے پرواز کرتی چلی جا رہی تھی کہ جیسے درخت اس کو خود بخود راستہ دے رہے ہوں۔ میرا ایک ہاتھ اس ماورائی عورت کی گرفت میں تھا تو دوسرے ہاتھ میں بندوق تھی۔ میں اپنے آپ کسی مرئی طاقت کے زیر اثر فضا میں تیرتا جا رہا تھا۔ درخت سامنے آتے تو میں آنکھیں بند کر لیتا کہ درخت سے ٹکرانے لگا ہوں، لیکن درخت سے ٹکرائے بغیر میں عورت کے ساتھ آگے نکل جاتا۔ میں کب تک اس عورت کے ساتھ پرواز کرتا رہا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم رات کی تاریکی میں ایک دریا کے اوپر سے گزر گئے۔ دریا کے دوسرے کنارے پر اندھیرے میں ایک ویران سا کھنڈر دکھائی دیا۔ وہ عورت کھنڈر کے پاس جا کر زمین پر اتر گئی۔ میں اس عورت سے بات کرتے ڈر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ عورت نارمل زندہ عورت نہیں ہے بلکہ ایک بدروح ہے جو میرے لیے کسی نہ کسی مصیبت کا باعث بن سکتی ہے۔ میں نے غلطی کی تھی کہ اسے مرتبان سے آزاد کر دیا تھا۔ اب معلوم نہیں یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی۔ اس نے ابھی تک میری کلائی پکڑ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ کی گرفت بڑی سخت تھی، اتنی سخت کہ میرے جیسے صحت مند شکاری آدمی کی کلائی درد کرنے لگی تھی۔ جب وہ مجھے ساتھ لے کر کھنڈر میں داخل ہونے لگی تو میں نے اپنے قدم روک لیے اور ہمت کر کے اس عورت سے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اب جہاں جی چاہے چلی جاؤ۔ عورت نے میری کلائی چھوڑ دی۔ وہ بالکل میرے قریب کھڑی تھی۔ آسمان پر صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا تھا۔ سحر کی دھندلی روشنی میں اس عورت کی آنکھیں سیاہ ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس چمک میں ایک محبت اور رحم کا احساس تھا۔ یہ عورت دراز قد تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کا رنگ گندمی تھا مگر چہرے کے نقوش بڑے دلکش تھے۔ کہنے لگی، تم نے مجھے رگھو کی قید سے آزاد کر کے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری زندگی کی حفاظت اب میرا فرض بن چکا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں۔
مجھ پر مہربانی کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر میں نے بندوق کندھے پر رکھی اور واپس جانے کے لیے مڑا تو اس عورت نے پیچھے سے میرا بازو پکڑ لیا اور بولی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ میں نے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا، میں مسلمان ہوں، میری زندگی اور موت میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ عورت نے ایک بار پھر میرا بازو پکڑ لیا اور کہا، میں جانتی ہوں تم مسلمان ہو، میں تمہارے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہوں کہ تم خود بھی نہیں جانتے۔ میں اگرچہ ہندو برہمن کے گھر پیدا ہوئی تھی لیکن میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ میں بھی مسلمان ہوں، میں جانتی ہوں زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ پاک کا یہ بھی حکم ہے کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرو اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میں حیران سا ہو کر اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک قتل ہو چکی عورت کی روح یا بدروح تھی، مگر بالکل نارمل زندہ عورت کی طرح بول رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اب مجھے اس سے بالکل خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میں اس کے پاس ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹھہرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں ان روحوں بدروحوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، تم ایک بدروح ہو، میں نے تمہیں قتل ہوتے اور مرتے دیکھا ہے۔ تم ایک مردہ عورت ہو، تم ایک بدروح ہو، چھوڑ دو مجھے۔ اور میں اپنا بازو چھڑا کر تیز تیز چل پڑا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ اس عورت کی بدروح چلی گئی ہے یا وہیں کھڑی ہے۔ صبح کا نور چاروں طرف جنگل میں پھیلنے لگا تھا۔ میرا رخ دریا کی طرف تھا۔ یہ وہی دریا تھا جس کے اوپر سے وہ عورت مجھے پرواز کرتے ہوئے لائی تھی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا، جنگل زیادہ گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ درخت اتنے گنجان تھے کہ انہوں نے سارے جنگل پر ایک چھت ڈال رکھی تھی۔ ان درختوں کے نیچے دن کی روشنی شاید کبھی نہیں پہنچی تھی۔ دریا اس جنگل کے پار تھا۔ مجھے امید تھی کہ دریا پر کوئی نہ کوئی گھاٹ ضرور ہوگا جہاں سے دیہاتی لوگ دریا پار کرتے ہیں۔ میں وہیں سے دریا پار کر کے کسی ریلوے اسٹیشن پر چلا جاؤں گا۔ وہاں سے کوئی گاڑی پکڑ کر اس منحوس جنگل سے نکل جاؤں گا۔ بھری ہوئی ڈبل بیرل بندوق میں نے کندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ میگزین والا تھیلا اس منحوس قلعے کی کوٹھڑی میں ہی بھاگتے وقت رہ گیا تھا۔ صرف ایک چاقو میری جیکٹ کی جیب میں تھا۔ چاقو میں نے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا کیونکہ درختوں کے درمیان اگی ہوئی جھاڑیاں اور درختوں سے لٹکتی بیلیں میرے راستے میں آ رہی تھیں۔ میں چاقو سے انہیں کاٹ کر گزرنے کے لیے راستہ بناتا جا رہا تھا۔ آخر یہ گنجان جنگل ختم ہو گیا اور میں نے اپنے سامنے ایک ٹیلے کو دیکھا جس کے دامن میں ایک سیاہ چٹان راستہ روکے کھڑی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ ابھی تک دریا کا کنارہ کیوں نہیں آیا۔ یہ سوچ کر کہ شاید دریا ٹیلے کے عقب میں بہہ رہا ہو، میں ٹیلے کی طرف بڑھا۔ چٹان کے قریب پہنچا ہی تھا کہ جنگل ایک بھیانک انسانی چیخ کی آواز سے گونج اٹھا۔ میں ڈر کر وہیں کھڑا ہو گیا اور بندوق سیدھی کر لی۔ چیخ کی آواز کے فوراً بعد چٹان کے پیچھے سے ایک سیاہ فام آدمی نمودار ہوا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ وہ تلوار لہراتا میری طرف چلا آ رہا تھا۔ میں نے فوراً اس پر فائر کر دیا، مگر یہ دیکھ کر لرز گیا کہ اس سیاہ فام آدمی پر بندوق کے فائر کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اب تلوار اٹھائے مجھے قتل کرنے دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ جب وہ مجھ سے 15-20 فٹ دور رہ گیا تو میں نے اس کے دل کا نشانہ لے کر ڈبل بیرل گن کا دوسرا فائر کر دیا، مگر اس سیاہ فام حبشی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، حالانکہ دونوں فائر میں نے قریب سے کیے تھے۔ سیاہ فام حبشی کسی دیو کی طرح اونچا لمبا تھا۔ اس نے مجھ پر جیسے ہی تلوار کا بھرپور وار کرنا چاہا، وہ ایسے لڑ کھڑا کر پیچھے کو گرا جیسے کسی نے اسے آگے سے دھکا دے دیا ہو۔ یہ دھکا میں نے نہیں دیا تھا، مجھ پر تو موت سے پہلے کا سکتہ سا طاری ہو چکا تھا۔
کیونکہ وہ دیو ہیکل سیاہ فام حبشی تلوار اوپر اٹھائے اتنی تیزی سے میرے قریب پہنچ گیا تھا کہ اگر اسے دھکا نہ لگتا تو اس نے چشم زدن میں میری گردن اڑا دینی تھی۔ اب میں اس بات پر حیران تھا کہ اس کو آگے سے دھکا کس نے دیا تھا۔ وہاں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ سیاہ فام حبشی زمین پر پڑا تھا، اس کے سینے میں ایک لمبا خنجر اترا ہوا تھا اور خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے حبشی کی لاش سینے میں اترے ہوئے خنجر سمیت اسی طرح غائب ہو گئی جس طرح قلعے میں اس خوبصورت عورت کی لاش غائب ہو گئی تھی جسے میری آنکھوں کے سامنے تخت پر لٹا کر قتل کیا گیا تھا۔ یہ سارا بھٹکی ہوئی بدروحوں اور بھوتوں اور چڑیلوں کا کھیل تھا اور اس کا حقیقی اور پاکیزہ دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میرے ساتھ بھی ان بدروحوں کی مخلوق کا کوئی رشتہ نہ جڑتا اگر میں سیاہ عصبی مرتبان نہ کھولتا، لیکن مجھے بدروحوں اور عصیب زدہ حویلیوں اور قلعوں کا سراغ لگانے کا شوق لے ڈوبا تھا۔ میں نے بدروحوں کی حقیقت معلوم کرنے اور ان کی پر اسرار دنیا کا مشاہدہ کرنے کے شوق میں اس مرتبان کو کھول دیا تھا جس میں ایک بدروح قید تھی۔ یہ ساری مصیبت میری اپنی لائی ہوئی تھی۔ اسی لیے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ آدمی کو اپنی حد کے اندر رہ کر اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے پاکیزہ اور سادہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ خواہ مخواہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے سے آدمی کو کچھ نہیں ملتا اور وہ نیکی اور سادگی کے راستے سے بھی بھٹک جاتا ہے۔ بہرحال اب میں پھنس گیا تھا اور اسی کوشش میں لگا تھا کہ کسی طرح ان بدروحوں کے چکر سے نجات حاصل کر لوں، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے اور میرے بس میں بھی نہیں ہے۔ میری حالت اس آدمی جیسی ہو گئی تھی جو دلدل میں پھنس گیا ہو۔ ایک پاؤں دلدل سے باہر نکالتا ہوں تو دوسرا پاؤں دلدل میں اور زیادہ دھنس جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خدا کو حاضر ناظر جان کر توبہ کر لی تھی کہ آئندہ کبھی کسی جن بھوت چڑیل یا کسی عصیب کی کھوج میں نہیں نکلوں گا۔ آئندہ کے لیے تو خدا نے ضرور مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن جو کام میں خراب کر چکا تھا اسے ٹھیک ہوتے ہوتے بھی وقت چاہیے تھا۔ حبشی کی خون آلود لاش غائب ہوتے ہی میں اس منحوس جگہ سے آگے چل دیا۔ میں جنگل کی دریا والی سرحد کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں جنگل سے باہر نکل آیا۔ سامنے دریا بہہ رہا تھا، مگر وہاں نہ کوئی گھاٹ تھا نہ کشتی نظر آ رہی تھی۔ دریا کا پاٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا، میں اسے تیر کر پار کر سکتا تھا۔ میں دریا میں اترنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ مجھے ایک طرف سے کشتی آتی دکھائی دی۔ میں وہیں رک گیا۔ کشتی میں ایک ملاح بیٹھا اسے چلا رہا تھا۔ کشتی کا رخ اسی طرف تھا جدھر میں کھڑا تھا۔ کشتی میرے قریب آ کر کنارے پر رک گئی۔ کشتی کا ملاح ایک 15-16 سال کا لڑکا تھا۔ کہنے لگا، بابو دریا پار جانا ہے تو آ جاؤ، میں تمہیں دیکھ کر ہی آیا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں بھائی مجھے پار لے چلو۔ ملاح لڑکا بولا، 10 روپے کرایہ ہوگا۔ میں نے کہا، تم بے شک 20 روپے لے لینا۔ لڑکے نے خوش ہو کر کہا، تو پھر بیٹھ جاؤ۔ میں کشتی میں سوار ہو گیا اور کشتی دریا کے بہاؤ کے رخ چلتی ہوئی آہستہ آہستہ دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے لڑکے سے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ ملاح لڑکے نے جواب دیا، میرا نام بھلوا ہے۔ میں نے کہا، بھلوا یہ بتاؤ دریا پار ادھر کون سا شہر ہے؟ لڑکے نے چپو چلاتے ہوئے کہا، ادھر شہر تو کوئی نہیں ہے، ہمارا گاؤں منڈالا ہے۔ تمہیں کہاں جانا ہے بابو؟ میں نے کہا، بھائی مجھے جھانسی جانا ہے، یہ بتاؤ کہ میں جھانسی کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ ملاح لڑکا بولا، بابو جھانسی تو یہاں سے بہت دور ہے، یہ دریا بھی اس طرف کو نہیں جاتا۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہیں بیتال گڑھ کے گھاٹ تک پہنچا دیتا ہوں، وہاں سے تمہیں جھانسی جانے والی کوئی نہ کوئی گاڑی شاید مل جائے۔ بیتال گڑھ میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے۔ مجھے امید کی کرن نظر آئی۔ میں نے پوچھا، بیتال گڑھ یہاں سے کتنی دور ہے بھلوا؟
लड़के ने कहा, दरिया के बहाव पर चलते 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, मगर उसके 50 रुपए लगेंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें 60 रुपए दूंगा, मगर मुझे किसी तरह बेतालगढ़ पहुंचा दो। मलाह लड़के ने कश्ती को किनारे की तरफ ले जाने की बजाय उसे दरिया के बहाव पर डाल दिया और बोला, भगवान भली करेगा। धूप खूब निकल आई थी। मौसम धूप की वजह से गर्म हो रहा था। मैंने खाली बंदूक कश्ती में एक तरफ रख दी थी। मलाह लड़के ने बंदूक को देखा तो बोला, बाबू तुम शिकारी हो? मैंने गहरा सांस भरकर कहा, हाँ भाई, यही समझ लो, शिकारी ही हूँ। लड़के ने पूछा, शेर मारते हो? मैंने कहा, अगर शेर सामने आ जाए और हमला कर दे तो उसे मारने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। वैसे मैं सांभर और हिरनों वगैरह का शिकार करता हूँ। लड़का कहने लगा, बाबू जिस जंगल से तुम आ रहे हो वहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। मैं लड़के से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता था, मगर उसके सवालों के जवाब देने पर मजबूर था। एक तरह से मैं उसके रहमो करम पर था। मैंने बेदिली से कहा, पता नहीं रहते होंगे। लड़का बोला, बाबू मालूम है इस जंगल में एक रानी बाई का कला है। उस कले में रात को एक औरत के गाने और रोने की आवाज़ें आती हैं। मैंने बेनियाजी से कहा, आती होंगी। लड़के ने कहा, तुमने कोई आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी, मैंने जवाब दिया और उसके बाद अपनी आंखें बंद करके सर नीचे कर लिया जैसे सोना चाहता हूँ। लड़का बोला, बाबू सोना मत। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी और लड़के से पूछा, क्यों, क्या बात है, क्या यहाँ सोना मना है? लड़के ने कहा, मना नहीं है बाबूजी, मगर गांव के मंदिर के पुजारी जी का कहना है कि दरिया में दिन के वक्त सफ़र करते हुए अगर कोई मुसाफिर कश्ती में सो जाए तो दरिया में से मगरमच्छ निकल कर हमला कर देता है। ये लड़का भी अजीब मुसीबत था। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। अभी बेतालगढ़ के घाट तक पहुंचने में 1.5 घंटा बाकी था। मैंने सोने का ख्याल दिल से निकाल दिया और बातूनी लड़के की बातें सुनने और उनके जवाब देने पर तैयार हो गया। 2 घंटे के सफ़र के बाद दरिया के दूसरे किनारे पर दूर से मुझे किसी बस्ती के मकान नज़र आना शुरू हुए। मैंने लड़के से पूछा, बेतालगढ़ का रेलवे स्टेशन किस तरफ है? लड़का कश्ती किनारे की तरफ ला रहा था। कहने लगा, गांव से थोड़ी दूर आगे दरिया के किनारे पर ही है। मैंने लड़के से कहा कि वो मुझे किनारे पर उस जगह ले जाए जहां रेलवे स्टेशन है। उसके जवाब में लड़के ने कहा, नहीं बाबू, मैं उस तरफ नहीं जा सकता। मैं घाट पर भी नहीं जाऊंगा। वहाँ ठेकेदार मुझसे किराए के आधे पैसे ले लेगा। मैं तुम्हें इसी जगह उतार दूंगा, तुम खुद ही रेलवे स्टेशन पहुँच जाना। मैंने कहा, चलो ठीक है भाई, तुम मुझे इसी जगह उतार दो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लड़का कश्ती को किनारे के करीब लाते हुए बोला, शुक्रिया किस बात का बाबू, तुमने मुझे 60 रुपए किराया दिया, मैंने तुम्हें बेतालगढ़ पहुंचा दिया। मलाह लड़के ने कश्ती किनारे पर एक तरफ करके खड़ी कर दी। मैं बंदूक कंधे से लटका कर कश्ती से उतर गया और जेब से पैसे निकालने लगा कि लड़के को 60 रुपए दूं। मेरी पुश्त कश्ती की तरफ थी। जेब से रुपए निकालकर मैंने कश्ती की तरफ मुंह किया तो देख के हैरत ज़दा रह गया कि वहाँ ना कश्ती थी ना मलाह लड़का था। दरिया का किनारा खाली पड़ा था। 10-10 रुपए के 6 नोट मेरे हाथ में थे और मैं आलम हैरत में डूबा दरिया की तरफ देख रहा था। दरिया में दूर दूर तक किसी कश्ती का नामो निशान नहीं था। मैंने करेंसी नोट वापस जेब में रखे और गांव की तरफ चल पड़ा। काफ़ी बड़ा गांव था। खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। मलाह लड़के ने कहा था कि रेलवे स्टेशन गांव की दूसरी जानिब दरिया के करीब ही है। मैं गांव का चक्कर काट कर उसकी दूसरी तरफ निकल आया। यहाँ मुझे ज़रा ऊंचाई पर एक रेलवे सिग्नल दिखाई दिया। उसकी रहनुमाई में मैं बेतालगढ़ के स्टेशन पर पहुंच गया। यहाँ से बटावा तक मुझे एक पैसेंजर ट्रेन मिल गई थी। बटावा छोटा सा जंक्शन था। वहाँ से रेलवे लाइन झांसी को जाती थी।
2 گھنٹے مجھے انتظار کرنا پڑا۔ میں نے اسٹیشن پر ہی کچھ کھا پی لیا۔ جھانسی جانے والی گاڑی آئی تو میں اس میں بیٹھ گیا۔ وہاں سے جھانسی کافی دور تھا، ریل گاڑی بھی ہر اسٹیشن پر کھڑی ہوتی تھی۔ دن کے 2 بجے اس نے مجھے جھانسی پہنچا دیا۔ یہاں سے مجھے ایک ٹرین مل گئی، اس نے مجھے دوسرے دن بمبئی پہنچا دیا۔ اسٹیشن سے آٹو رکشہ لے کر میں سیدھا اپنے دوست جمشید کی آٹو اسپیئر پارٹس کی دکان پر آ گیا۔ جمشید دکان پر ہی تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو کاؤنٹر چھوڑ کر میرے پاس آ کر بولا، یہ کیا؟ میں نے رکشے سے اترتے ہوئے کہا، مجھے دیکھ کر ہرن سانبھر بھاگ گئے تھے۔ جمشید نے رکشے میں مزید چھانک کر دیکھا اور بولا، میگزین کا تھیلا کہاں چھوڑ آئے ہو؟ میں نے کہا، جنگل میں ایک جگہ سو گیا تھا، کوئی اٹھا کر لے گیا۔ جمشید بولا، چلو نہا دھو کر کپڑے بدلو، کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ جمشید کا مکان دکان کے اوپر ہی تھا۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جمشید وہاں اکیلا ہی رہتا تھا۔ میں نے نہا دھو کر کپڑے بدلے۔ اس دوران سوچتا رہا کہ رانی بائی کے قلعے میں میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں جمشید کو بتاؤں یا اس سے اس بات کو راز ہی رکھوں۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ راز مجھے اپنے تک ہی رکھنا چاہیے اور جمشید کو کچھ نہیں بتانا چاہیے۔ اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اسے بتا بھی دیتا تو اس نے مجھے برا بھلا ہی کہنا تھا کہ تم تو بمبئی کے قریب و جوار میں شکار کھیلنے گئے تھے، جھانسی کی طرف کیسے نکل گئے اور رانی بائی کے اسیبی قلعے میں جانے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی جمشید سیدھا سادہ شکاری ٹائپ کا دنیا دار آدمی تھا۔ اس قسم کی ماورائی عقل اور محفوظ الفطرت باتوں کے بارے میں وہ مجھے کوئی مفید مشورہ نہیں دے سکتا تھا۔